جہاں تک امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے تو دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے، اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں سے، کون؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں، کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، ہمیں کہاں سے ہدایت ملنی؟ صحابہ کرام کو بھی گمراہی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی، سنت کی وجہ سے ملی، ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو سٹڈی کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر، تو مومنین پر دو بڑے احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا، ہدی للمتقین، قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ۔ اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے، اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیات ہے۔ کون سی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واعظ و نصیحت والی چیز، یہ واعظ والی چیز، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا، سب سے بڑی بیماری شرک، اور ہدایت، اور مومنین کے لیے رحمت۔ اور ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر، اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو، چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناؤ۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کا فتویٰ جسے فٹ اس کو گفٹ۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، سورۃ المائدہ میں، کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ بات کی تھی، ابھی بھی یہودیوں کے بارے میں آئے تو ہمارے لیے تو نہ ہوئی ہم جتنے مرضی قتل کریں۔ تو قرآن پاک معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن پاک رولز ہیں، جسے فٹ اس کو گفٹ۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو وہ جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے، مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم۔ تو تعویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے۔ تو اس میں ایک عقلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے،
اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر ثابت ہے، جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر، اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا، ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں 52 دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے. یہ ہے اس کا طریقہ. اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والا معاملہ تو الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی. صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2004 نمبر حدیث ہے. صحیح مسلم میں 2656 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون ڈبویا گیا تھا، اس کے شکرانے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو. اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 9 کا بھی رکھو. وہ جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے، 2 روزے 9 اور 10 کا. اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے. اور وہاں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سوموار والے دن، تو سوموار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے. اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے. تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہیں. جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کے تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہیں کہ عیدیں 2 ہی ہیں. جو اسلام کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہیں. عید الفطر 1 شوال کو جو ہوتی ہے، اور جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو قربانی والی بڑی عید. یہ 2 عیدیں ہیں. لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا. جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے. ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر. یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے. تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن تو نازل ہوئی تھی، یوم عرفہ والے دن. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامعہ ترمذی میں 3044 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں، انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی تھیں، ایک یوم عرفہ اور دوسری جمعے کا دن. تو 52 جمعے بھی سال میں آتے ہیں، یہ بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے. لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں. عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن، لوٹ کر آنے والا دن. لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہی رہیں گی. اب اس کو میں مزید پھر ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا. وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فی یومین
دو دنوں میں روزہ نہیں ہے، الفطر والاضحیٰ، ایک یوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن، ان دو میں نہیں ہے عید والے دن روزہ نہیں ہے۔ باقی یوم عرفہ عید ہے، اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی، عید کے روزے کی فضیلت۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 نمبر حدیث، وہی عاشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ، عید کا روزہ، لیکن یہ عید وہ والی نہیں، یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے، اصطلاح کے اعتبار سے۔ ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے، کیا کرے، اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں، تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا۔ کہ دیکھیں، یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین کو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا، لہٰذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فتوے سے ہم بچیں گے، ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا۔ دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں، اس پہ ثواب کی بشارت بھی سنائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایک سٹانس اختیار کریں، بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے، ثواب کی بشارت نہیں ہے۔ اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں، تو اس میں نے یہاں اس کو 3 سوالوں کی شکل میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا، جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث، اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اب کسی اہل قبلہ، اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا، اس طرح کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہ کہیں، کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا، جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر 2 کہ اگر منانا ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے، کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے، تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے؟ جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟
یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجیکل. کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا. تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے. تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے. عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے. وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں. تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع. کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں. تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے. اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں. میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، اہل حدیثوں کے ساتھ بھی، شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں. جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے. اب سوال نمبر اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے. دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے، جناح ڈے منایا جاتا ہے، 14 اگست منائی جاتی ہے، اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے. نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے. یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاذ اللہ، استغفر اللہ والعیاذ باللہ. یہ بغض نہیں ہے. آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے. منائیں، ہر ہفتے منائیں، سوموار کا روزہ رکھیں، جو چیز ثابت ہے اس کو کریں، اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شرعی طور پہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں؟ اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے؟ ان کی یہ ظلم ہے. اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی. اور سوال نمبر 3 کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے. مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، تمام کرواتے ہیں، سب کے سب کرواتے ہیں. یہاں تک اجماع ہے اور اجماع حجت ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع حجت ہوگا. تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شرعی طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈھول ڈھمکے مارے جائیں، اسی طریقے کے ساتھ غیر شرعی حرکات کی جائیں، ہمیں تو خود پتہ ہے نا. اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آ کے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں. خود بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. مجھے پتا ہے، میں رہا ہوں ان کے ساتھ. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے. ان کی اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی، ان کو خود خطرہ پڑ دیتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاخ رسول کہہ دیں. سیدھی بات ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے. تو اب یہ بات یاد رکھیں، اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں، اس سے بچنا چاہیے. اہل قبلہ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدعتی نہ ڈکلیئر کیا جائے، یہ لفظ نہ بولا جائے. ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم خود نہیں کرتے، ثابت نہیں اس طریقے سے، ہم زیادہ احتیاط پر ہیں، لیکن ان کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرتے. یہ بڑا معاملہ کریٹیکل ہے. اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں.
اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے. پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ آج آ جائے گی باتیں کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے, جلوس, یہ تمام چیزیں. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں. نہ صحابہ کے دور میں, نہ تابعین کے, نہ تبع تابعین کے. پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی, یہ بعد میں ہوئی ہیں. جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے, یہ آخرت تک چلنا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 6583 نمبر حدیث. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں ازائے وضو چمکنے کی وجہ سے. میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا. اور بھائیوں ہم ایک ڈرپوک ہیں, ہم بڑے ڈرپوک ہیں. ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن. ہم ڈرتے ہیں, ابلیس نہیں ہے, ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی. اور کسی کا 40واں کروایا, کسی کا 3 کروایا, کو ضعیف حدیث ہی بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا. اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے, تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے. ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث, جلد 1 صفحہ 465, بہت رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی, زمین پر ایک لکیر کھینچی, سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے. اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام. درمیان میں ایک لکیر, ادھر بھی کچھ لکیریں, ادھر بھی کچھ لکیریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا, یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153. یہ بتائے گا ابلیس کون ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي, یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے, فرقہ واریت میں ڈال دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تتقون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ ھذا صراط مستقیم, ادھر کے راستے شیطانی ہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, بچنا. یہ کہتے ہیں ساری حق پہ ہیں, چاروں ہی حق پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی, دو دائیں کھینچی, دو بائیں کھینچی, اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں چار. اب آپ خود سمجھیں بھائیو, ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی, چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے. جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام. ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن عیسائی تو کہتے ہیں آپ گستاخ ہو, بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے, ایک راستہ ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے, راستوں پر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا. ایک لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم, چلا سیدھے راستے پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, یہی وہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے. دیکھیں کیا اگر تشریحیں بنائی ہوئی ہیں, سارے حق پہ ہیں. او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے؟ راستوں تو نہیں, راستہ ہے. تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے. تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا. جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل ایپلیکیشن. اور ایک حدیث, اس میں تو درجنوں حدیثیں مجھے یاد ہیں, لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑی فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ ال عمران آیت نمبر 31, اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتویٰ آیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ منہ پھیر دیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر, امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی بالی امت کو سمجھانے کے لیے, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے. حدیث نمبر ہے 7280. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی, میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب کان کھڑے کر لیں جناب, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ الفاظ ذرا سنیں, ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ کثیرا کثیرا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی.